اور تمنا تھی کہ کسی طرح اس امین اور سالے جوان کو اپنا شریک زندگی بنا لے۔ خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا، ہاں ٹھکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا، مگر اس وقت یہ خواہش اتنی بڑی کہ خدیجہ اس کو راز نہ رکھ سکیں اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھیں۔ ان میں ایک خاتون نفیسہ تھیں، وہ بولیں، خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کر لو۔ خدیجہ نے کہا، اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ نے جواب دیا، میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ پھر وہ آپ کے پاس آئیں اور بولیں، محمد نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس ہے، کیا جو کر لوں؟ وہ بولیں، اچھا بتاؤ، اگر کوئی انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا تیار ہو جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا، وہ کون؟ وہ بولیں، خدیجہ۔ خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ بہت متاثر تھے، اپنے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، مگر ان سے نکاح یہ تو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگا، لیکن وہ ترس کے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، لیکن خدیجہ سے نکاح کی کیا شکل ہوگی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، یہ میرے ذمہ۔ پھر آپ ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، مگر آپ کی زبان سے کبھی جھوٹا غلط بات تو سنی نہ تھی، اس لیے انکار بھی نہ کر سکتے تھے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔